بدل خلق، یہی میں کہنا چاہ رہا تھا۔ بخاری شریف تو حدیث نمبر ہے 3194 اور کتاب ہے کتاب و بدل خلق۔ کیا مطلب ہوا؟ مخلوق کیسے اللہ نے پیدا کی، خلقت کی آغاز کا بیان، مخلوق کو پیدا کرنے کی ابتدا کا بیان، اس میں امام بخاری نے جو ایک حدیث نقل کی ہے کہ تفسیر ہے وہ یہ، اللہ نے اپنے ذمے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے، اپنے ذمے رحمت کو متعین کر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، پہلے تفسیر انہوں نے یہ کی اے قضا علی نفس الرحمہ، فیصلہ کر رکھا ہے، اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے اپنے اوپر کہ میں رحمت ہی رحمت کروں گا بندوں پر، یہ ہے۔ اب بخاری کی جو روایت میں سنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما قضى اللہ الخلق، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمانے کا قصد و ارادہ کیا، اللہ نے فیصلہ فرمایا اب میں مخلوق پیدا کروں گا، ابھی صرف آسمان ہے، زمین ہے، ہے، یہ سب ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، جاندار کوئی مخلوق دنیا میں بھی نہیں آئی ہے۔ تو کیا ہوا؟ کتبہ، اللہ اکبر، کتبہ فی کتاب ہی، تو اپنی کتاب میں لکھا، اور یہاں کتاب وہ لوح محفوظ میں جو اللہ نے تقدیر متعین کی، ظاہر سی بات ہے وہی ہوگا، تو کہتے ہیں اللہ نے کتاب لکھی، ایک کتاب لکھی، تو وہ اللہ کا لکھنا وہ قلم دوات لے کے کاغذ پر ہماری طرح تھوڑے بس فیصلہ ہو گیا، تو اسی کو کہتے ہیں کتاب تقدیر۔ کتب فی کتاب فہو عندہ فوق العرش، یہ لیجئے، اور وہ کتاب عرش کے اوپر اللہ نے رکھ دی۔ اب کیا طریقہ تھا رکھنے کا، وہ کتاب کیسی تھی، اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے۔ اب دیکھیے، تو سب سے پہلے اس جملے میں، اس کتاب میں کیا جملہ تھا، سب سے پہلی تحریر کیا تھی، یہ دکھلانا چاہ رہا ہوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اس کتاب میں سب سے پہلی جو تحریر تھی وہ یہ، ان رحمتی غلبت غضبی، اللہ نے لکھ دیا ان رحمتی، بے شک میری رحمت، غلبت غالب ہے، بھاری ہے، غضبی میرے غضب پر۔ اللہ جلال والا بھی ہے، قہار ہے، اللہ غفار بھی ہے، ستار بھی ہے نا، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو اللہ کی شان قہاری، اس کا جو جلال، اس کا غضب وہ بھاری، یا اس کی شان رحمت بھاری، بخاری کی روایت میں بتلا دیا کہ اللہ کی شان کریمی، شان رحیمی یہ بہت بھاری ہے، شان جلالی پر، شان قہاری پر۔ اب پھر بھی ہم نہ سمجھیں تو ہماری بدبختی ہے۔ آگے کا ٹکڑا تھا، آیت وہی ہے، انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، وہ کیا اللہ نے اپنے ذمہ کیا لکھا، رحمت لکھی، وہ کیا رحمت، تفسیر اس کی آگے تفصیل، انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، کہ تم میں سے، اے انسانو، تم میں سے جس نے نادانی سے برائی کر لی، نادانی سے، تو نادانی کی تفسیر امام مجاہد، مفسر مجاہد کرتے ہیں لا یعلم حلالا من حرام، اس کو تمیز نہیں یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، کر گزرا، مرتکب ہو گیا اس کا، حالانکہ اچھا اس کو علم نہیں ہے، وہ چیز تھی حرام اور کر گزرا حلال سمجھ کر کے، جہالت ہوئی۔ ایک تفسیر وقیل جاہل بما یورث ذلک الذم، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں جہالت سے مراد اس کے انجام سے بے خبر ہونا، کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ جان رہا ہے کہ ہے تو گناہ، مگر ہلکا پھلکا سمجھ رہا ہے، چھوٹا گناہ سمجھ رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے یہاں، اس کا انجام بہت سنگین ہوگا اور اس کے انجام سے باخبر ہے، تو جہالت ہوئی اور کر گزرا وہ کام۔ دو تفسیر ہوئی۔ تیسری تفسیر وکیلا کہا گیا جہالت ہو، ایک لفظ ہے یہ جو لفظ جہالت ہے نا، اردو میں جہالت ہوا، عربی سے آیا ہے، یاد رکھیے گا، عربی سے آیا ہے، عربی میں جہالت، جیم پر زبر، اردو میں آیا جہالت، معنی وہی ہے جو عربی والا ہے، وہی معنی اردو میں بھی ہے، جہالت سے، نادانی سے۔ اس لیے اب تو کہتے ہیں یہاں لفظ عربی نے جہالت کہا گیا ہے، جہالت سے مراد کیا ہے کہ اس نے معصیت کو، گناہ کو اللہ کی اطاعت پر ترجیح دے دی،
اطاعت و فرما برداری کو پیچھے رکھا اور معصیت اور گناہ کام کو مقدم رکھا، تو کہتی ہیں یہ جہالت اس کی ہوئی. یہ ہے 3 تفسیر ہوئی. تو بہرحال جیسے بھی اس نے کیا پائی گئی جہالت. ثم تاب، تنبہ ہوا کہ ہم نے کیا کیا، توبہ کیا، اس نے توبہ کیا. ثم تاب من بعد، اس کے بعد یہ گناہ کرنے کے بعد اسے توبہ کی. تفسیر ہے راجع عن ذنبہ، اپنے گناہ سے لوٹ گیا، اللہ کے پاس آ گیا، اللہ مجھے معاف کر دی، اب نہیں کروں گا ایسا. یہ ہے واصلح، اور اصلاح کی. کس کی اصلاح کی؟ اعمالہ، اپنے عمل کی اصلاح کی، آئندہ آگے ایسا نہیں کیا. وکیلا کہا گیا ہے اخلص توبتہ، خالص توبہ کی، ایسی توبہ کی کہ بعد میں زندگی بھر الٹ کر کے اس گناہ کی طرف دیکھا بھی نہیں. یہ ہے سچی توبہ. تو پھر کیا ہے؟ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا، بڑا مہربان ہے. اب یہاں پہ قرت بیان کی ہے. قرت کس نے ایسے کی ویسے کی، وہ میں یہیں پہ چھوڑ دے رہا ہوں، وقت بھی ہو گیا. اور ماشاءاللہ پوری ایک آیت آج پوری ہو گئی اور بالاستیعاب پوری ہوئی، مکمل پوری آیت ہوئی. جو تفاسیر ہیں میں نے یہاں سے بیان کیا، جو حاصل مطالعہ تھا اس کتاب میں نہیں بھی جو تفسیر تھی وہ بھی، جو بخاری کی روایت میں نے سنائی یہاں پہ لکھی نہیں ہے، میں نے دوسری تفسیر کتابوں سے یہاں پہ نوٹ کی بخاری کے حوالے سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.